یعنی وہ اللہ کا دوست کہ چونکہ اللہ کا حکم ہے لہٰذا کوشش کرنا ہے، اور چونکہ اللہ کا حکم ہے اس سے دعا کرنا ہے، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصیت کو ساری کائنات پر حاوی سمجھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو وہ جانتا ہے کہ برحق ہے، چاہے میری طبیعت کے خلاف ہو لیکن وہ برحق ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اس کو اس پر راضی ہوں، اللہ کی باتیں کرتا ہوں۔ یہ تین باتیں ہو سکتی ہیں تو پھر پریشانی کا حل ہے۔ اسی لیے بتایا جاتا ہے تو اللہ کے ولی ہے کیسے ان کے اوپر افتاد آ جائے لیکن وہ کبھی پریشان نہیں، پریشان اسی لیے ہوتے کہ انہوں نے جتنا کام ان کا تھا وہ کر لیا، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اس کے فیصلے پر راضی ہوا۔ اس صورت حال میں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ساری جتنی بھی ہماری پریشانیاں ہیں ان سب میں آج کے اس کا جائزہ ہے، میرے کرنے کا کیا کام ہے وہ کروں، اس میں کوتاہی نہ کروں، اور پھر اللہ سے رجوع کروں، اور پھر جو کچھ فیصلہ ہے وہ اللہ کو چھوڑوں، بس یہی یاد ہے ساری چیزیں۔ اب یہ موجودہ حالات جو فلسطین کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور جو بھی کوئی مسلمان جس کے دل میں ذرا بھی انسانیت، مسلمان ہی نہیں غیر مسلم لوگ بھی اس حالت کو دیکھتے ہوئے ان کے دل پسیج رہے ہیں کہ کیا ایک ایسا قتل عام شاید اس کی مثال ملنی مشکل ہے کہ اس طرح بے دردی سے، درندگی سے بچوں کو، عورتوں کو، ہسپتالوں کو، ایمبولینسوں اور جان بچا کر باہر نکلنے والوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی حکمت وہی جانتا ہے، لیکن اس واقعے نے اسرائیل کو پوری دنیا کے سامنے ننگا کر دیا، ایسا ننگا کر دیا ہے کہ اب خود امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، مغربی ملکوں میں جو ذرا بھی ان کے اندر انسانیت ہے وہ بازاروں پر آ کر، سڑکوں پر آ کر ان کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ خود یہودی، وہ یہودی تو اصل یہودی ہے، یہ تو صہیونی ہے، یہ ایک نیا فرقہ ہے جو یہودیوں کے اندر پیدا ہوا، ورنہ جو اصل یہودی ہے وہ بھی ایسا کا احتجاج کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ کام غلط ہو، اللہ نے ننگا کر دیا۔ تو یہ ساری صورت حال ہے، اس میں یہ تین باتیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے، اپنی سی کوشش اور اللہ تعالیٰ سے دعا، اور پھر اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ پہلی کام جو ہے کہ یہ در حقیقت ایک اہم مسئلہ ہے کہ کیا ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ تو بھائی ایک عام مسلمان کی حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ عام مسلمان اس کا کام یہی ہے کہ جو اس کے بس میں ہو ان کو مدد پہنچانا، وہ مدد پہنچانا، اور وہ چاہے جانی مدد ہو چاہے مالی مدد ہو۔ حکومتوں کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو ان کے لڑائی میں ان کو مدد، اور سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو، میں نے پہلے کیا تھا کہ جب کسی مسلمان خطے پر حملہ ہو تو الاقرب فالاقرب، یعنی جو قریب کے ملک ہے ان پر اور ان کی معلومیت کے بعد اس کے بعد جو قریب ہے ان کو فرض ہو جاتا ہے کہ ان کی مدد کریں۔ لیکن جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ
مدد بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکمت کے تحت ہے، جس سے ان کو فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ اگر مجھ جیسا ایک عام آدمی وہ جذبے میں آ کر، جوش میں آ کر وہاں چلا جائے اور جا کر جا کے تو ان کے لیے بجائے فائدہ پہنچنے کے اس کو ہتھیار چلانا آتا نہیں، مواقع کا پتہ نہیں، وہ جا کر ان کے لیے ایک بلائے بے درما بن جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہو۔ لیکن جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جو اس جنگی حکمت عملی کو سمجھتے ہیں، ان کو اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی مدد کرنا یہ فرض ضروری ہے۔ اور جو نہیں کرتے، تو جو جن میں یہ طاقت نہیں ہے یا استطاعت نہیں ہے، تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ دعا کریں اور ساتھ ساتھ جو مدد ان کو مالی مدد پہنچا کرتے ہیں وہ پہنچائیں۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں اب کئی بہت سی تنظیمیں اس پر کام کریں اور جمع ہو اور پہنچایا جاتا ہے، اگرچہ پہنچانا بھی مشکل ہو، لیکن الحمدللہ متعدد تنظیمیں کام کرتے ہیں، تھوڑی سی خدمت کرنے کی سلسلے میں کی ہے اور کر رہے ہیں۔ ایک تحریک چل رہی ہے، وہ اسرائیل اور امریکہ کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہے۔ یہ بھی بات کچھ غلط کم مسلمان ایسی تحریک چلا رہے ہیں اور سنا ہے کہ اس کا کچھ اثر بھی ہوا۔ اس میں ایک بات مجھ سے بات پوچھی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو فرینچائز ہیں، جیسے میکڈونلڈ ہے یا KFC ہے یا اس قسم کے جو کمپنیاں ہیں جن کی غذائیں وغیرہ بکتی ہیں، اس کے جو مالک ہیں وہ مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں۔ البتہ کیونکہ فرنچائز کا انہوں نے وعدہ کر رکھا ہے، لہذا 5% یا 10% آمدنی کا حصہ وہ ان کمپنیوں کو جاتا ہے۔ تو اگر ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا تو خود ان مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا جو فرنچائز لیے بیٹھے ہیں۔ تو میں اس کے جواب میں ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ یہ مسئلہ فتوے کا نہیں ہے، یہ ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے، غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے۔ کسی مسلمان، کسی غیرت مند مسلمان کو یہ گوارا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی آمدنی کا ایک پیسہ بھی کسی ایسے شخص کو پہنچے جو اسرائیل کو مدد کرے۔ یہ انسان کی ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ یہ کہنا کہ 5% جاتا ہے، 95% تو ہم کھاتے ہیں۔ ارے بھائی 95% آپ کھا چکے ہیں، بہت الحمدللہ، کافی آپ نے نفع بنا لیا۔ اب آپ یہ تو کر سکتے ہو کہ اس فرنچائز کو ختم کر کے اپنا کاروبار شروع کرو۔ اگر اس کو ختم کر کے اپنا کاروبار شروع کرو گے تو ذرا تھوڑا سا پتہ تو چلے گا ان کو کہ یہ تو ہم دنیا بھر کے اندر ہم اپنی مصنوعات چلا رہے ہیں، دنیا بھر میں ہمارا سکہ چل رہا ہے، اس کا کچھ اثر تو ہوگا۔ یہ کہنا کہ 5% جانا ہے ان کو اور ہم نے 5% جا کے کیا اس میں کیا فرق پڑے گا؟ آپ ذرا یہ سوچو کہ اگر کوئی میری آمدنی کا 50% میں 1% کسی ایسے شخص کو پہنچ رہا ہو جو میرے باپ کے قتل کی سازش کر رہا ہے، دوبارہ کرو گے کہ میری آمدنی کا 1% ایسے شخص کو دیا جا رہا ہے جو میرے باپ کے قتل کی سازش کر رہا ہے یا میرے قتل کی سازش کر رہا ہے، تو یہاں اس کو 1% اور 2% اور 5% سے کم ہو گیا۔ لوگ فتوے کی بات کرتے ہیں، یہ فتوے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے، اور غیرت ایمانی کے تحت یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی غیرت مند مسلمان کو اس کا اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا یہ بھی مدد، یہ بھی اس کوشش کا ایک حصہ ہے،
اور اس وقت کو سمجھو کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے پوری امت مسلمہ حالت جنگ ہے، پوری امت مسلمہ حالت جنگ ہے، کیونکہ یہ حملہ صرف فلسطینیوں پر نہیں ہو رہا، معال کار اس کا اثر پورے عالم اسلام پر پڑ رہا ہے۔ لہذا حالت جنگ ہے، جب اس حالت جنگ میں ہے تو جو لوگ یہ عالم اسلام کے خلاف یہ سازش کر رہے ہیں ان کو کسی طرح بھی نفع پہنچانا، چاہے وہ ایک پیسے کا ہو، یہ ایک مسلمان کی غیرت کو اسے گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا میں اس بات کی حمایت کرتا ہوں کہ ایسی چیزوں کی کا بائیکاٹ کیا جائے جس کا فائدہ ایک طاقت ہوتا ہے۔ تو اپنی سی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا جاری رکھو، کوئی وقت خالی نہ جائے جس میں اللہ تعالیٰ سے نمازا جا رہا ہو، اور پھر اللہ کے فیصلے پر راضی رہا۔ پھر جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی برحق ہے، وہ ہماری خواہش کے مطابق وہ تو برحق ہے، ہماری خواہش کے خلاف وہ تو برحق ہے۔ تو بس یہ ہے پریشانی کا علاج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔